Today we are going to utilize that bit of information in report. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیلڈ ہم نے ایک لوکیشن کے بارے میں بنائی تھی اور ہم نے ایک سے زیادہ پارٹس کے اوپر یہ بتایا تھا کہ ان کی لوکیشن کیا ہے. آج ہم کوئک بکس میں جا کے دیکھیں گے کہ اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, کیا یہ رپورٹ میں آ سکتی ہے تو کیسے آ سکتی ہے, فلٹر اگر کرنا ہے تو کیسے فلٹر کرنا ہے, اور اس کو پوری رپورٹ کو اپنے حساب سے کیسے کسٹمائز کرنا ہے. اصل کام کسی بھی سسٹم کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیٹا انٹری سے فارغ ہو جائیں تو اصل چیز انالیسس کے لیے اس کے اندر سے رپورٹنگ, ٹائملی رپورٹنگ, ڈائریکٹ رپورٹنگ, یہ اور الرٹس, یہ سارے کام ہیں آپ کے سسٹم کے. آپ نے ڈیٹا انٹری کر دی, بہت اچھا کیا, لیکن جب تک اس کے اندر سے میننگ فل رپورٹس نہیں نکلیں گی آپ کو اس تمام ڈیٹا انٹری کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ ہم نے اضافی اگر فیلڈ ڈالی ہیں تو کیا ان اضافی فیلڈوں کا کوئی فائدہ بھی ہے, اور اگر فائدہ ہے تو اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. ریزن ان فیلڈ کو ڈالنے کا یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے یہ مختلف آئٹمس انوینٹری کے کہاں کہاں اسٹورڈ ہیں. ہمارے پاس یہ رپورٹ ہو کہ ہمارے پاس ویئر ہاؤس 1, ویئر ہاؤس 2, شاپ 1, شاپ 2, گودام 1, ادھر کیا کیا مال پڑا ہوا ہے. یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ ہم یہ انفارمیشن اپنے پاس ریکارڈ کرتے, اور ریکارڈ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی فیلڈ نہیں تھی, ہم نے ایک نئی کریٹ کی یوزر ڈیفائنڈ فیلڈ, کسٹم فیلڈ جو ہم نے ادھر ڈالی ہے, اور اس کو ہم نے پاپولیٹ کیا, اس میں ڈیٹا انٹری کی. اب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں. آئیے چلتے ہیں کوئک بکس میں اور رپورٹس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے میننگ فل یوز کر سکتے ہیں. آج ہم کوئک بکس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو یوزر ڈیفائنڈ فیلڈ ڈسکرائب کی ہیں ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے, ان کا فائدہ کیا ہے, اور کس طریقے سے ہم نے استعمال کر کے اپنی رپورٹ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز, جب بھی آپ اسکرین کے اوپر آئیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب آپ رپورٹ بنانا چاہیں گے تو ہمیں کہاں جانا ہے, اور وہاں ہمیں جانا ہے وہ ہے رپورٹس. رپورٹس کے اندر بہت سارے آپ کے پاس مینیو آئٹمس ہیں, لیکن ان دس کیس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از ہم نے ایک انوینٹری کا آئٹم استعمال کرنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ انوینٹری کا کون سی لسٹ ہے جو کہ ہم استعمال کر سکیں. لسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس آئٹم لسٹنگ کا ایک رپورٹ موجود ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے ہی آپ استعمال کریں گے آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے پاس آئٹمز ہیں وہ تمام کے تمام لسٹڈ ہو جائیں گے. اس میں آپ کے سروسز بھی ہیں, انوینٹری پارٹ بھی ہیں, اسمبلی پارٹ بھی ہیں, نان انوینٹری پارٹ بھی ہیں, اور جتنے ٹائپ کے آپ نے چیزیں بنائی تھیں وہ ساری کی ساری یہاں نظر آ رہی ہیں. لیکن ہم نے اتنی بڑی لسٹ نہیں بنانی, ہم نے تو ایک بڑی اسپیسیفک لسٹ دیکھنی ہے. کوئک بکس نے کیا کیا ہے, کوئک بکس نے آپ کو ایک بڑا فارمیٹ دے دیا, سارا ڈیٹا اٹھا کے لے آیا ہے. اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کسٹمائز, فلٹر اور اس کو سیٹ کرنا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق. سارا ڈیٹا موجود ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل, آل یو ہیو ٹو ڈو از کسٹمائز دس رپورٹ ایز پر یور ریکوائرمنٹ. جو بھی آپ کی بزنس ریکوائرمنٹ ہے ہم نے یہ رپورٹ اس کے تحت اس کو سیٹ کرنا ہے. اسی لیے اگر یہ کوئی چھوٹی رپورٹ دکھا دیتا ہے تو پھر ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈ کیسے کریں. اس لیے یہ کمپریہنسو فل رپورٹ ہمیں دیتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ یہ پوری لسٹ ہے, جیسے چاہو اسے سیٹ کر لو. آئیے ہم اسے سیٹ کرتے ہیں. سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو ایک کسٹمائز رپورٹ کا ٹاپ لیفٹ پہ بٹن موجود ہے, ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اس میں ایسی چیزیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں سیلز ٹیکس کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوانٹٹی آن پرچیز آرڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ری آرڈر پوائنٹ کی بھی فی الحال ضرورت نہیں ہے, ہمیں پریفرڈ وینڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے اس میں سے کافی حد تک غیر ضروری جو فیلڈس تھیں وہ ہم نے ہٹا دی. جیسے ہم نے فیلڈ ہٹائی آٹومیٹکلی اگر آپ نے دیکھے وہ اپنی اسکرین پہ ہمارا پوری جو رپورٹ ہے وہ اسکویز ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی ہو گئی, اس میں سے غیر ضروری فیلڈ ہٹ گئی ہیں. اگر کوئی ہم اضافی کرنا چاہتے تو ہم اسی کسٹمائز رپورٹ میں جاتے اور اس میں اس چیز کا اضافہ کر لیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک یوزر ڈیفائنڈ کسٹم فیلڈ اس میں ایڈ کی تھی اور اس کا نام تھا لوکیشن. ہم نے لوکیشن کو آپ ٹک کر دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوکیشن بھی ہمارے اس رپورٹ میں آئے گی. اب ہمارے پاس لوکیشن بھی ہیڈر میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کے موجود ہے. ابھی بھی ہماری یہ جو پوری فیلڈز ہیں وہ پوری پاپولیٹڈ اس لیے نہیں ہے کہ بہت ساری ایسے آئٹمز ہیں جس میں یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی. اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنی رپورٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کو فلٹر کرنا ہے, اس کو سارٹ کرنا ہے, اور ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں صرف انوینٹری آئٹم نظر آئیں, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ان کی لوکیشنیں نظر آئیں. تو اس کے لیے ہمیں جو دوسرے آئٹمز ہیں ان کو یہاں سے ہٹانا ہے. اور یہ کام ہم کیسے کریں گے؟ ونس اگین میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں تمام انفارمیشن ریکارڈ کر لی ہے ہمارے سسٹم نے, کوئک بکس نے, اور اب ہمیں وہ فری ہینڈ دے رہا ہے کہ ہم اس کی تراش خراش خود کریں. آپ نے پھر جانا ہے کسٹمائز رپورٹ پہ, اور اس دفعہ آپ نے اسے کہنا ہے فلٹر. اس میں آپ نے جو چیزیں یہاں دکھانی ہیں وہ یہاں دکھائیں, اور جو چیزیں آپ نے یہاں سے ہٹانی ہیں وہ یہاں سے ہٹا دیں. سب سے پہلی چیز جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہے ہماری ٹائپ. ٹائپ کو ہم سب سے پہلے فلٹر کریں گے تاکہ ہمارے پاس صرف اس ٹائپ کی چیزیں آئیں جو کہ ہم یہاں دکھانا چاہتے ہیں. جب ہم ٹائپ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے ٹائپ, اور ایک یہاں ڈراپ ڈاؤن باکس ہے جس میں وہ پوچھ رہا ہے اچھا ٹائپ, تو کون سی والی ٹائپ پہ آپ یہ فلٹر لگانا چاہتے ہیں. ہم لگانا چاہ رہے ہیں, ہمیں جو دکھائے یہ وہ ہے انوینٹری پارٹ. باقی تمام چیزیں ہمیں نہیں دیکھنی. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو ایک یہاں فلٹر لگا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے تمام آئٹم دکھاؤ سوائے فکسڈ ایسٹ کے. فکسڈ ایسٹ کے ہمیں یہاں آئٹم نہ دکھاؤ. ریزن کیا ہے؟ ریزن بڑی سمپل ہے. ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام چیز جس میں ہم ڈیل کرتے ہیں, جو ہم سیل کر سکتے ہیں, وہ ہمیں دکھائی جائے. فکس ایسٹ ہم سیل نہیں کرتے, فکس ایسٹ تو ہمارے ایسٹ ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ سارا بزنس یا کام کر رہے ہیں. اب جیسے ہی میں نے یہ فلٹر لگایا, فلٹر کیا تھا؟ صرف مجھے انوینٹری پارٹ آئٹم دکھایا جائے جو کہ مٹیریل ہے جو ہم نے خریدا ہے فار آر بزنس, جس میں ہم اس بزنس کو یہی مٹیریل آگے سیل کرتے ہیں. اب ہمارے پاس صرف اور صرف وہ والے آئٹمس آ گئے ہیں جو کہ ہماری انوینٹری میں موجود ہیں اور جو مختلف ویئر ہاؤسز میں رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا اور ہم نے سارے جگہ اپنی لوکیشن نہیں ڈالی تھی, جو لوکیشن ہم نے ڈالی ہیں وہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں. ایک فلٹر میں اور لگانا چاہتا ہوں جس سے ہم صرف ویئر ہاؤس 2 لوکیشن کی جو بھی وہاں مٹیریل موجود ہے, جو بھی وہاں سٹاک اور انوینٹری موجود ہے, ہمیں صرف وہ نظر آئے. تو آئیے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک فلٹر اور لگا رہے ہیں اور وہ یہ ہے ہمارا لوکیشن کا فلٹر. یہ ہمارا لوکیشن کا فلٹر ہے, اور لوکیشن ہم کون سی دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم دینا چاہ رہے ہیں ویئر ہاؤس 2. کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ بالکل ایگزیکٹ وہی ورڈ استعمال کریں جو وہاں ہم نے سیو کیا ہوا ہے تاکہ میچ کرنے میں آسانی ہو. یہ لیجئے, جیسے ہی ہم نے یہ فلٹر لگایا ہمارے پاس بالکل کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ویئر ہاؤس 2 میں جتنا بھی مال پڑا ہوا ہے, جو آئٹم پڑے ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام نظر آ رہے ہیں. رپورٹ ہم نے سٹارٹ کی تھی بہت بڑی سے, بہت کمپریہنسو سے, اس کو ہم نے کٹ ڈاؤن خود ہی کر دیا. سارا ڈیٹا جو ہمارے پاس کوئک بکس میں تھا سارا اس نے دکھایا. ہم نے اس کو فلٹر کیا, صاف کیا, اور اپنے مزاج سے, اپنی بزنس کی نوعیت کے حساب سے ہم نے فیلڈیں سلیکٹ کی, اور فلٹر کر کے ہم نے صرف وہ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا ہے جس کی ہم رپورٹ بنانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی رپورٹ کس طریقے سے بنائی, کس طریقے سے سارا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا, اس کو ہم نے تراش خراش کے فلٹر لگا کے اس شکل میں لے آئے جس شکل میں ہمیں اس رپورٹ کا فائدہ تھا. ہمیں اس میں رپورٹ بنانا بھی آ گئی, استعمال کرنا بھی آ گیا, ہمیں اس میں کسٹمائز فیلڈ ایڈ کرنا, سبٹریکٹ کرنا وہ بھی آ گیا, اور اس پوری رپورٹ کو فلٹر لگا کے سارٹ کر کے دکھانا. یہ تمام پہلو ہم نے ایک ہی وقت میں کر لیے. یہی وہ رپورٹس ہوتی ہیں جو مینجمنٹ کو مختلف اوقات میں چاہیے ہوتی ہیں, اور فوری طور پہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم یہ کس طریقے سے اپنی کوئک بک سے فوری طور پہ ہر قسم کی رپورٹ ایکسٹریکٹ کر سکیں. کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس سارا موجود ہے. رپورٹ ہمیں اتنے سارے ڈیٹا کے اوپر نہیں چاہیے ہوتی, ہمیشہ ہمیں رپورٹ کوئی نہ کوئی خاص فیلڈز پہ سارٹ کی ہوئی, فلٹر کی ہوئی چاہیے ہوتی ہے, اور وہ ہمیں طریقہ کار آنا چاہیے. اسی طرح سے ہم کوئک بکس کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں فار مینجمنٹ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. تھینک یو سو مچ.